الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اللہ رب العالمین سمائے دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور نیکیوں کو قبول فرماتے ہیں. اور حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، کہ تم اپنے طور پر اللہ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں دکھلاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے ذریعے سے فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان بہت ہوشیار اور بہت چالاک ہے. اس کے پاس انسانوں کو بہکانے کے لیے مختلف جال ہیں. کافروں کو بہکاتا ہے اس انداز سے کہ کیا تم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دو گے؟ اور کافروں کو جب دلیل کے ذریعے سے عاجز کر دیا جاتا ہے تو کافر ایک ہی جواب دیتے ہیں: انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون. ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس راستے پہ پایا تو ہم اسی راستے کی پیروی کر رہے ہیں. کیا ہمارے آبا و اجداد غلط ہیں؟ اور مسلمانوں کو یہ نہیں کہتا کہ تم دین کے اس عمل کو چھوڑ دو اور یہ عمل برا ہے، بلکہ انسان کے دل میں جب خیال پیدا ہوتا ہے اچھے اعمال کرنے کا اور توبہ کرنے کا اور سیدھے راستے کو اختیار کرنے کا، تو شیطان کہتا ہے بالکل صحیح ارادہ ہے تمہارا، بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے. اب تم سوچو کہ اللہ کے سامنے تم کھڑے ہونے والے ہو توبہ کرنے کے لیے، تو ابھی یہ وقت مناسب نہیں ہے. تم پہلے جا کر غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا، مسجد میں آنا، 2 رکعت پڑھنا، پھر اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور عاجزی کرنا. اب آج کا دن جو انسان کی کیفیت بنی، آج کا دن جو انسان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، اس داعیے کو شیطان نے اس انداز سے متاثر کیا کہ تم آج نہیں کل سے کرنا، اور جو چیز کل پہ جاتی ہے وہ ٹل جاتی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان توبہ کے ارادے پر دنوں پہ دن گزارتا چلا جاتا ہے اور وقت نکلتا چلا جاتا ہے، اور اچانک اس کے بلاوے کا وقت آ جاتا ہے
اور انسان پھر اس وقت فریاد کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اتنا موقع دے دیجئے کہ میں توبہ کر لوں، تو کہا جاتا ہے کہ اب تم ارادہ کر رہے ہو۔ جس طرح فرعون نے جب اللہ کی قدرت کو، اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں رب موسیٰ اور رب ہارون کے اوپر، تو اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا گیا آنا، اب تم ارادہ کر رہے ہو۔ تو اسی طریقے سے انسان کو شیطان بہلاتا رہتا ہے، پھسلاتا رہتا ہے، بھٹکاتا رہتا ہے کہ تم توبہ کر لینا، آج نہیں کل کر لینا۔ تو اب کل آیا تو وہ داعیہ موجود ہے یا نہیں ہے یہ پتہ نہیں چلتا، اور داعیہ نکل گیا، وہ جذبات نکل گئے۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے اس کا علاج قرآن کریم میں بتلایا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ تم نیکی کے اندر اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رحمت کی طرف، اللہ کی جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اس جنت کی طرف تم لپکو۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل، اپنے کرم سے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کر دیا۔ اب تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جو رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، کہنے کو مسلمان ہیں، کہنے کو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر ابھی تھوڑے زندہ ہیں، ضمیر جھنجھوڑتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہے ابھی تو رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چلے گا تو اس سے معافی مانگ لینا۔ چلو اگر مغفرت کا عشرہ مل گیا تو پھر کہتا ہے کہ جہنم سے خلاصی کے عشرے میں معافی مانگ لینا۔ پھر اس کے بعد شیطان کہتا ہے ابھی رک جاؤ، تم جو ہے 27ویں شب کو معافی مانگ لینا۔ پھر اگر 27ویں شب آتی ہے تو کہتا ہے کہ ابھی تو فلاں فلاں کام ہے، مارکیٹ میں ابھی تیزی ہے، تم ایسا کرنا جمعۃ الوداع میں معافی مانگ لینا۔ اس طرح کرتے 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 رمضان مبارک ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ پھر اگلے سال کس کو رمضان ملتا ہے کس کو نہیں ملتا کچھ پتہ نہیں۔ یہ شیطان کا وار ہے، شیطان کی واردات ہے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو رمضان مبارک کا پہلے سے ہی احساس شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے دعا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجئے تاکہ ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے، ہر طبقے کے لوگوں کے لیے ایک ایک عشرہ رکھا ہوا ہے۔ ایک عشرہ رحمت کا رکھا ہے، ایک عشرہ مغفرت کا رکھا ہے، ایک عشرہ جہنم سے خلاصی کا رکھا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اعمال کی قدر و قیمت اتنی بڑھا دی کہ ایک فرض کی ادائیگی پر 70 فرائض کے برابر ثواب، ایک نفل کی ادائیگی پر فرض کا ثواب، ایک روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلایا جہنم سے خلاصی کا پروانہ۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مقرر کر دیا کہ تم میری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کے ذمے بھی لگا دیا کہ تم آمین کہتے رہو۔ اللہ رب العالمین کا عجیب غریب انتظام کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو تو فرشتوں، اللہ رب العالمین مچھلیوں کو بھی روزے داروں کے لیے دعاؤں پہ لگا دیا۔ اور اللہ رب العالمین روزانہ 10 لاکھ آدمی کو، اچھا یہ حدیث میں جو فیگر آتا ہے، جو عدد آتا ہے، یہ کثرت کے بیان کے لیے آتا ہے، یہ محدود نہیں ہوتا کہ 10 لاکھ ہی ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بے انتہا۔
اللہ رب العالمین ہر افطار کے وقت 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین اتنی کثرت فرماتے ہیں کہ لیلۃ الجائزہ کے اندر پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی دی ہے، اتنے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا، بخششوں والا مہینہ عطا کر دیا۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے خلوص کے ساتھ، آپ نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ ہر آدمی یہ کہہ سکتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اب لا الہ الا اللہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے، استغفر اللہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے، اللہ اعوذ اسألک الجنت ہر آدمی کہہ سکتا ہے، واعوذ بک من النار ہر آدمی کہہ سکتا ہے۔ تو یہ 4 کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید فرمائے کہ یہ 4 کلمات کثرت سے کہتے رہو۔ 2 کلمات سے تم رب کو راضی کرو گے، اور 2 کلمات ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر تمہیں کوئی چارے کار نہیں ہے، جس سے کوئی مفر نہیں ہے، یہ تمہاری ضرورت ہے، تمہاری بنیادی نیڈز میں سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اس کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو پسند فرمایا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے کو بیٹ کرنا یا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں تو کہا گیا کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ جب تم اپنے سے نیچے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوگی، اللہ رب العالمین کے نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا کہ اے اللہ، وہ تو بیچارہ ایک نوالے کو ترس رہا ہے، میں 2 روٹیاں کھا رہا ہوں۔ اے اللہ، وہ تو بیچارہ معمولی چیزیں کھا رہا ہے، مجھے اللہ تو افطار کے اندر بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز کر رہا ہے۔ تو نیچے کو دیکھنے سے احساس شکر پیدا ہوتا ہے۔ اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو۔ جب دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھو گے تو اس کا صلہ تم کو کیا ملے گا؟ اس کا صلہ تم کو یہ ملے گا کہ تم آگے بڑھنے کی فکر میں لگ جاؤ گے، آگے بڑھنے کی جستجو میں لگ جاؤ گے۔ وہ آدمی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، میرے ساتھ ایسا معاملہ ہے، کچھ نمازیں جماعت کے ساتھ ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی۔ اب احساس پیدا ہو رہا ہے، ضمیر جھنجھوڑ رہا ہے۔ کسی کو دیکھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو احساس پیدا ہوا کہ کاش میں بھی قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ کسی کو دیکھا نوافل پڑھ رہا ہے تو احساس پیدا ہو رہا ہے کہ میں بھی نوافل پڑھوں۔ کسی کو دیکھا کہ وہ کثرت سے استغفار کر رہا ہے، ضمیر نے آمادہ کیا اس بات پر کہ تم بھی استغفار کرو، تو اب استغفار کی کیفیت پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو 10 مبشرہ میں سے ہیں، جو خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ اب یہ دونوں آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں دنیا کے معاملے میں، نہیں کہ ابو بکر دنیا کے معاملے مجھ سے آگے ہیں تو اب مجھے بھی آگے بڑھنا ہے، بلکہ اس بارے میں کر رہے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس میں جو چندہ دے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں مال لے کر، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں مال لے کر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آ رہا ہے کہ آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، میں اتنا چندہ دوں گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دونوں حاضر ہوئے، دونوں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے عمر کیا لے کے آئے ہو؟ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنے سارے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، ایک حصہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول میں سارا مال سمیٹ کے لے کے آ گیا ہوں، اپنے گھر میں اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ کے آئے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں ابو بکر سے کبھی آگے نکل نہیں سکتا، یہ مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہلے تو حضرت عمر خطاب کا مقام سمجھ لیجئے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فی الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اتنے فضائل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا جنت کے اندر، یہ سارے فضائل سامنے رکھیے۔ اس کے بعد حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ سنیے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان وہاں سے راستہ کاٹ دیتا تھا، وہاں سے نکل جاتا تھا، وہاں سے گزرتا نہیں تھا، اتنا بلند مقام۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر آپ مجھ سے ایک معاہدہ کیجئے۔ اب ہم جب معاہدہ سنیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ اپنا گھر مجھے دے دیجئے یا اپنی گاڑی مجھے دے دیجئے، جتنے پیسے ہیں لے لیجئے۔ معاہدہ کیا ہو رہا ہے؟ آخرت کا معاہدہ ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے ابو بکر آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیجئے، اور وہ رات جو آپ نے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری ہے اس رات کا ثواب مجھے دے دیجئے۔ اب نیکی کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو ہو رہی ہے، فکر ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کے اندر جلدی جلدی کرو، دیر نہ کرو، دل میں خیال آیا فوراً کر گزرو۔ اور ویسے بھی دل میں جو خیال آتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ خیال نیکی کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ آپ کے گھر میں اگر مہمان آئے گا، آپ نے اگر اس کا اکرام کیا، آپ نے اس سے دو اچھے بول بولے، تو جب دو اچھے بول بولے تو وہ مہمان دوبارہ بھی آنے کا خواہش مند ہوگا۔ لیکن اگر مہمان آیا آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا، یا دروازہ کھولا اور بڑی ناگواری کا اظہار کیا، تو وہ آدمی کہے گا کہ میں تو اس کے گھر جاؤں گا بھی نہیں، اس سے ملوں گا بھی نہیں، بڑا بد اخلاق آدمی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہمارے دل میں نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے، ہم کو چاہیے ایک قدم ہم اٹھا لیں اس نیکی کی طرف، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے من اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا، جو میری طرف ایک قدم بڑھے گا میں اس کی طرف ایک گز چلوں گا۔ من اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا، جو میری طرف ایک گز چل کے آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے آؤں گا۔ اور ومن اتانی یمشی، اور جو میری طرف چل کے آئے گا اتیتہ ہر ولتن، میں دوڑ کے اس تک پہنچ جاؤں گا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، تو ہم جلد از جلد نیکیوں کو اختیار کرنا شروع کر دیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر رمضان مبارک اچھا گزرا تو سارا سال اچھا گزرے گا، اور اگر رمضان مبارک میں کوتاہیاں رہیں تو سارا سال کوتاہیاں رہیں گی۔ تو ہم کو چاہیے کہ ابھی بھی وقت ہے، رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اور جب رحمت کا عشرہ چل رہا ہو تو اللہ کو اپنا بنانا، اللہ رب العالمین کا ہو جانا یہ آسان ہے۔ تو ہم یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم نمازوں کا بھی اہتمام کریں گے، ہم جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں گے، ہم استغفار کا بھی اہتمام کریں گے، ہم کلمہ طیبہ کا بھی اہتمام کریں گے، ہم جنت کا سوال بھی کریں گے، ہم جہنم سے پناہ بھی مانگیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت اہم بات ہے وہ بات ہے، ہم میں سے بہت سارے مسلمان عبادات کی تو فکر کر لیتے ہیں لیکن معاملات کی فکر نہیں کرتے، لیکن معاشرت کی فکر نہیں کرتے، لیکن ہم اخلاق کی فکر نہیں کرتے۔
میرے عزیز بھائیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم معاملات کو بھی درست کریں. کسی سے معاہدہ کریں تو اس معاہدے کو پورا کریں، کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو پورا کریں، کسی سے کوئی چیز لینے دینے کا معاملہ کریں تو خوش اسلوبی سے کریں، کسی سے کوئی لین دین کریں تو خوش اسلوبی سے کریں، اور ہم جو وقت دیں اس وقت کے اوپر وہ ادائیگی کر دیں. یہ نہ ہو کہ انسان نے جس وقت مال دیا ادھار اس وقت تو بڑے اخلاق، اور جب پیمنٹ لینے کا وقت آیا تو جوتیاں گھسوا دیتے. اس وقت مجموعی طور پر ہماری مارکیٹوں کے اندر یہ حال ہے کہ لوگوں کے اوپر لوگوں کے پیسے چڑھے ہوئے، ہر دوسرے دن کوئی آدمی ڈیفالٹ کر رہا ہے، کوئی 1 کروڑ کا تو کوئی 2 کروڑ کا، کوئی 5 کروڑ کا پیسے لے کے بیٹھ گیا. اور پھر اتنا بڑا ظلم کا نظام ہے کہ مارکیٹ کی کمیٹی بیٹھتی ہے، مارکیٹ کے کمیٹی کے صدر سے دوستی ہو جاتی ہے، اور دوستی ہونے کے بعد وہ صدر 25 پیسے میں معاہدہ کروا دیتا ہے. 25 پیسے میں معاہدہ کروا کے باقی 75 پیسے وہ برباد ہو گئے. اب اس کے بعد وہ عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، ہر سال عمرے پہ جا رہے ہیں. میں عمرے کی نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ عمرہ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے عمرہ کیوں نہیں کیا. لیکن اگر آپ نے کسی کا حق کھا لیا، کسی کا حق دبا لیا، کسی سے وعدہ خلافی کی، آپ نے جھوٹ بولا، اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا، اپنے بھائیوں کو حق نہیں دیا، اپنے ماں باپ کا ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کیا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین پل صراط سے گزرنے ہی نہیں دے گی. بتائیے، ایک ہی راستہ ہے جنت پہ جانے کا اور وہ پل صراط ہے. اور اس پل صراط سے جو سب سے مشکل اور کٹھن مرحلہ ہے وہ حقوق العباد کا مرحلہ ہے. آج ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہے حقوق العباد کا. آپ دیکھیے، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، خطرہ ہے اس بات کا کہ رکعت نکل جائے گی. حالانکہ حکم یہ ہے کہ رکعت اگر نکل رہی ہے تب بھی بھاگو نہیں، یعنی مسجد میں موجود ہو، مسجد کے دروازے میں موجود ہو اور رکعت نکل رہی ہے تب بھی مت بھاگو، آرام سے چل کے صف میں شریک ہو، بھلے رکعت نکل جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. گزرنے والے کو پریشانی، گزرنے والا وہ اس راستے سے بیچارہ گزر کے آتا ہے جس راستے پہ چپل پہن کے چلا جاتا ہے، وہ ابھی وضو کر کے آیا ہے، پاؤں گیلے ہیں اس کے، تکلیف دے رہے ہیں، ایذائے مسلم حرام ہے. یا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ گاڑی ایسی بے تکی پار کر دیتے ہیں کہ اب نماز کے 10 منٹ لگتے ہیں، 15 منٹ لگتے ہیں، سارا ٹریفک جام. اسکوٹر ایک غلط کھڑی کر دی، ڈبل ٹبل چبل پارکنگ کر دی، راستہ بلاک کر دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے حقوق بھی بتلائے. پھر اسی طریقے سے گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلانے کے اندر سگنل بند ہونے والا ہے، اسپیڈ دی اور ایک ایسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے جس جگہ کے اوپر چاروں طرف کا ٹریفک جام ہو گیا. اب اس کے چلو اتنا گناہ کیا یہی بہت تھا، اب اس کے علاوہ شیشہ کھول کے ماں بہن کی گالیاں دی جائے رمضان میں، روزے کی حالت میں، کہ میرا افطار کا وقت نکلا جا رہا ہے اور گندی گندی فحش گالیاں دے رہے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے وَإِن جَاهِلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ اگر کوئی جاہل آدمی تمہارے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے تو تم اس کو ترکی بترکی جواب مت دو، بلکہ اس سے کہو بھائی میں روزے دار ہوں، میں اس وقت آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلقین فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ادب و آداب سکھلا کے گئے ہیں کہ دنیا آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اس کی بلندی تو کجا، اس کی آخری درجے کی جو سیڑھی ہے اس تک نہیں پہنچ سکے. اور امت محمدیہ، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی معاشرت اتنی بری ہے، اتنی بری ہے کہ اللہ محفوظ رکھے. ایک صاحب، آپ سوچئے، یہ ایک صاحب میں کہہ رہا ہوں لیکن ایسے کئی واقعات، آپ حیران ہوں گے. پہلی صف کے نمازی ہوں گے،
قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے، تہجد کا اہتمام کر رہے ہوں گے، یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت کی چیزیں، لیکن گھر کے اندر اپنی بیوی کا جینا حرام کیے ہوئے ہوں گے، اپنی بیوی کی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھ رہے ہوں گے، اپنی بیوی کی جو مشقت ہے اس مشقت کو مشقت نہیں سمجھ رہے ہوں گے، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی نوبت آتی ہے کہ اگر نمک میں 19-20 ہو گیا تو اٹھا کے پلیٹ پھینک دیتے۔ اب مجھے بتلائیے، نماز یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، روزہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین قادر ہیں، وہ چاہیں تو اپنے حق کو معاف کر دیں اور چاہیں تو اس کا حساب لے لیں، لیکن بندوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا۔ اب آپ سوچئے ہم کتنی کوتاہی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ فتکون فتن کقطع اللیل المظلم، دیکھو اعمال صالحہ جلدی جلدی کر لو، فتنوں کا زمانہ آ رہا ہے، اور وہ زمانہ کیسا ہے؟ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے کہ مغرب کے وقت تم انتظار کرو کہ ابھی روشنی ہو جائے گی، تو یاد رکھو روشنی نہیں ہوگی بلکہ تاریکی بڑھے گی، تو جو وقت ملا ہوا ہے اس وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، بندے کی صبح ہوگی ایمان کی حالت میں، شام ہوگی کفر کی حالت میں، شام ہوگی ایمان کی حالت میں، صبح ہوگی کفر کی حالت میں، اور انسان ایسے مسائل میں الجھ جائے گا اور اتنی پنچایت میں پھنس جائے گا کہ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر فروخت کر دے گا۔ اب مجھے مثال دینے کی ضرورت نہیں، معاشرے میں بے شمار مثالیں، روزہ ہے رشوت لی جا رہی ہے، روزہ ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے، روزہ ہے مال غصب کیا جا رہا ہے، روزہ ہے اور جو ہے تکلیف دے کے مال لیا جا رہا ہے، روزہ ہے اور سود خوری کی جا رہی ہے، روزہ ہے حرام خوری کی جا رہی ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر سب کچھ قربان۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی، چاہے ان اعمال کا تعلق عقائد سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، معاشرت سے ہو، اخلاق سے ہو، ان تمام شعبوں میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب